اما بعد انتہائی قابل قدر طلباء کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے، توفیق سے ہمارا یہ سلسلہ دورہ تفسیر کا 2025 یہ اپنے تکمیل کو پہنچا۔ آپ نے 2 مہینے تک قرآن کریم سیکھا، تفسیر سنی۔ میں نے کوئی بیان نہیں کرنا، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات باوجود رکاوٹوں کے یہاں تشریف لائے اور الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے 4 صوبوں سے آپ تشریف لائے۔ تو پہلا تو جہاں آنی مشکل ہے، کیونکہ جہاں آنے سے منع کرنے والے بہت ہیں، مشورہ دینے والا کوئی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود تم تشریف لے آئے تو میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جہاں رہے 2 مہینے تک ہماری ایک رفاقت رہی، اور طلباء مدرس کا تعلق ایک خاندان کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر پڑھے تو ایک یہ گزارش ہے کہ آپ کی جس طرح خدمت کرنی تھی، یقیناً باوجود کوشش کے اس طرح ہم خدمت نہیں کر سکے، تو آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا خدمت میں کوتاہی ہوئی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ معاف کر دے، اور اپنے دلوں کو بالکل غیل نکال کے یہاں سے تشریف لائیں، جیسے اہل جنت کے دلوں کی غیل نکل جائے گی، تو آپ بھی گیٹ سے پہلے کسی کے دل میں انتظامی امور میں ہماری انتظامیہ کی طرف سے یا آپ کی رہائش کے حوالے سے یا آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے کسی طرح بھی اگر کسی ساتھی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ اپنا دل صاف کر کے جائے۔ تیسری بات یہ ہے
کہ آج ایک خفیہ تحریک چل رہی ہے، جس تحریک کا مقصد خالص توحید و سنت کے مسئلہ کو ختم کرنا ہے، اور یہ تحریک پہلے مخالفین کی طرف سے تھی، اب ہماری اپنی صفوں میں بھی یہ ایک تحریک بن چکی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ طلباء کو اور علماء کو صلح کلی بنایا جائے۔ عنوان اس کا کوئی بھی ہو تو ایک ہی چیز ہے، صلح کلی، چاہے اس کا نام اخلاق رکھ کے، چاہے اس کا نام سنجیدگی رکھ کے، چاہے اس کا نام اپنے تجربہ رکھ کے، ایک مستقل میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک ہے کہ کسی طرح توحید و سنت کا جو خالص مسئلہ ہے اور توحید و سنت کی جو غیرت ہے یہ ختم کی جائے اور صلح کلی کا درس دیا جائے، اور یہ درس اب عام ہو چکا ہے۔ مدارس میں بھی ہمارے اپنے اکثر مدارس وہ نظریہ نہیں پڑھایا جاتا، اور ان میں اکثر مدرسین بھی وہ رکھے ہوئے ہیں جو اندر سے بالکل اہل بدعت ہے یا بدعتیوں کے شاگرد ہیں، اور ان میں نہ توحید و سنت ہے نہ توحید و سنت کا کوئی لحاظ ہے۔ عوام الناس وہ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے کہ ہمارے اپنے مراکز ہیں، لیکن آگے جو تعلیم مل رہی ہے وہ بالکل اہل بدعت کی تعلیم، اور یہی کوشش ہے کہ توحید و سنت کے مسئلے میں طلباء کو بے غیرت بنایا جائے، انہیں غیرت نہ رہے، تب یہ صلح کلی چل سکتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے مدارس میں ایسے لوگ مدرس اور شیخ الحدیث اور مفتی بن کے بیٹھے ہیں جو مسائل توحید کو بھی فروعی کہتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، مسائل توحید کو وہ فروعی سمجھتے ہیں، اور ایسے میں نام جانتا ہوں، افراد جانتا ہوں جو بظاہر وہ ہمارے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمارے ہیں نہیں، وہ بالکل صلیبی طرز کے ہیں اور منافق بن کے ہمارے مدرسوں کے اندر تشریف فرمائے، شیخ الحدیث کا بورڈ لقب عنوان بھی ان پہ ہے، مفتی صاحب کا بھی ہے، لیکن وہ حقیقتاً وہ بدعتی ہیں، خالص بدعتی یا اہل بدعت کے وکیل ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر بعض ایسے ہیں، ایک نئی تحریک یہ بھی لانچ کر دی گئی تصوف کے نام پہ، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ فلانے کی بیعت کر لو، فلانے کی بیعت کر لو، فلانے کی، کیونکہ جیسے فلانا مسئلے میں مداہن ہے، کتمان کا مریض ہے، جب آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پابند ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک چیز نظر آ رہی ہے کہ اشاعت توحید و سنت، جو ایک توحید و سنت کی خالص تحریک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے
چاہیے تو یہ تھا آپ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، اور ولی کامل حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان حضرات کے بیان سنیں تو ان کے بیان تحریض پہ مبنی ہیں اور توحید و سنت کی غیرت دلانے پہ مبنی ہے۔ لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بڑا مدرس اور بزرگ وہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں توحید کا بخار ہو گیا، یہ بخار اتار رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں توحید کا بخار، یہ نہیں پتا کہ خود کتمان کا بخار ہے اور تلبیس کا بخار ہے۔ بخار توحید کا نہیں ہوتا، توحید میں تسلب پختگی یہ مقصود ہے، اور جتنا توحید میں آدمی پکا ہوگا متسلب ہوگا اللہ کے ہاں اتنا وہ متقی ہوگا۔ تسلب مقصود ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے دیکھا، میں نے کئی مقامات پہ یہ نشاندہی کی کہ جہاں اللہ نے صحابہ کا اعزاز ذکر کیا اور ان کے ربط قلب کا ذکر کیا اور ان پہ اپنے انعامات کا ذکر کیا قرآن پاک کے وہ سارے مقام دیکھ لو تو اس پورے کا خلاصہ وہ غیرت توحید پہ مبنی ہے، تسلط پہ مبنی ہے، اور غیرت توحید پر اللہ نے انعام دیے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اس کا سیاق و سباق دیکھو، موقع کیا ہے؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس کا سیاق و سباق دیکھو، کیا منظر چل رہا ہے قرآن میں؟ الزمہم کلمۃ التقوی، اس کا سیاق و سباق دیکھو، کیا منظر چل رہا ہے؟ تو اللہ نے صحابہ کرام کی جتنی مدح اور تعریف کی ہے وہ مقامات بتاتے ہیں کہ اس سب کا خلاصہ اللہ کی توحید کی غیرت اور توحید میں تسلط اور توحید میں پختگی اور عقیدہ توحید پر ایسا کامل یقین کہ نہ رشتوں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بھائیوں کی پرواہ، نہ برادری کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، نہ مال کی، نہ جائیداد، نہ دکانیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور وہ ڈٹ کے اللہ کی توحید پہ کھڑے ہیں۔ تو توحید مطلوب ہے، توحید مقصود ہے، اور توحید پر استقامت بغیر غیرت توحید اور تسلب کے نصیب ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ نئی تاریخ جو چلی اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر جگہ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تھوڑے ڈھیلے ہو جاؤ، تھوڑے نرم ہو جاؤ، تھوڑے کولے ہو جاؤ۔ تو یہ تو مسئلے میں سختی نہ کرو جی، تشدد نہ کرو جی۔ ہم نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہے؟ تشدد کیا ہوتا ہے؟ توحید بیان کرنا تشدد ہے؟ تشدد نہ کرو جی، متشدد نہ بنو جی۔ کئی مولوی کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہے ہیں، نرم ہو جاؤ جی، فلاں ہو جاؤ جی، فلاں ہو جاؤ۔ اور جو توحید میں مداہنت کرتی ہے، مسئلہ میں رلا ملا کرتی ہے اور مسئلہ واضح بیان نہیں کرتے، آپ نے قرآن میں پڑھا جو مداہن ہے مسئلہ کو تیل لگانے والا، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، یہ بھی خوش وہ بھی خوش،
دون سے تیل لگانا، چمڑے کو تیل لگا لو چمڑا نرم ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں مسئلے کو ذرا نرم کرو۔ تیل کے شوقین اور مستعملین یہ تیل لگاتے لگاتے ہر جگہ پہ مسئلے پہ بھی تیل لگانا شروع کیا۔ اب تیل کے یہ جو مداہن لوگ ہیں، قرآن کریم نے ان پر 10 فتوے لگائے۔ ایک بدو لو تدہنو فیدہنون، بدو لو تدہنو فیدہنون۔ آخری فتویٰ اس پر یہ لگایا بعد ذالک زنیم، کہ یہ جو کہتے ہیں نا توحید تشدد ہے، تھوڑی نرمی کرو، مسئلہ حق بدعت کی تردید شرک کی تردید یہ تشدد ہے، تو فرمایا یہ ابنا کا مریض ہے۔ کس کا مریض ہے؟ ابنا کا مریض ہے۔ تو یہ سارے ابنا کے مریض ہیں۔ تو یہ ذرا میں جو عرض کر رہا ہوں یہ آپ سمجھے کہ یہ ایک پوری تحریک کی شکل اختیار کر دی گئی کہ مسئلے میں نرم ہو جاؤ جی، تشدد نہ کرو جی، سختی نہ کرو جی، اور فلاں نہ کرو جی، فلاں نہ کرو جی۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ مذمت اس عالم کی قرآن نے کی ہے جو مسئلہ بیان نہیں کرتا، یا مسئلے میں گڑبڑ کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، اور مسئلے میں کمپرومائز کرتا ہے، اور مسئلہ میں وہ مداہنت کرتا ہے۔ سب سے اللہ کے ہاں ملعون اور مبغوض اور سب سے بڑا لعنتی وہ مولوی ہے جو مسئلہ توحید میں صلح کلی بنتا ہے اور نرمی اور مداہنت کا درس دیتا ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں اخلاق، کہ مسئلہ توحید بیان کرنا یہ بد اخلاقی ہے، اور مداہنت کرنا کہ سارے خوش ہوں یہ کیا بن گیا جناب؟ اخلاق کا معیار۔ اس کا نام سنجیدگی، اس کا نام بن گیا عقل مندی اور سمجھداری۔ تو یاد رکھو کہ آپ لوگوں نے اشاعت التوحید و سنہ کے مشن، اس تحریک جو خالص ما انا علیہ و اصحابی، اس کا ترجمان ہے اور اسی کا بیان ہے۔ یہ جو درمیان میں ایک تحریک چلی ہے، آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ اس تحریک کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ایک مستقل بیماری، یہ وائرس چلا ہوا ہے، اور اس سال تو میں کئی جگہ سے سن رہا ہوں، ایسی جگہ سے بیان کیا جا رہا ہے جی توحید کا بخار ہو گئی ہے، توحید کا ہیضہ ہو گئی ہے، اور تمہاری توحید مردوں کے ارد گرد کھڑی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ شرک شروع ہی مردوں سے ہوئے، یہ خود تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ شرک کہاں سے شروع ہوئے؟ شرک کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ صالحین سے۔ مردے 5 تن پاک، ود، سوا، یعوق، نصر، یہ 5 تن پاک، غلق فی الصالحین، غلق فی المقابر، قبروں کی پوجا، مردوں سے شرک شروع ہوا ہے۔ لیکن اب ہمیں ہمارے مسلح، ہمارے قائدین، ہماری اصلاح کرنے والے اب ہم درس دینے لگ گئے کہ تمہاری توحید مردوں کے ارد گرد پھر رہی ہے۔ تو توحید کس چیز کا نام ہے؟ جب شرک مردوں کے ارد گرد سے نکلا نا، تو پھر توحید جو انبیاء نے بیان کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کس کی تردید کی کہ یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ وہ لا تذرن آلہتکم ودن، اب ہمارے مسئلے ہمیں کیا؟ تمہاری توحید مردوں کے ارد گرد پھر رہی ہے، یہ تانا دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ بطور تحریک کہ یہ چلانا کہ توحید بیان کرنا تشدد ہے،
اس لیے مسئلے میں نرمی کرو. تو مسئلہ میں نرمی کرنا اور مسئلہ توحید، اس میں کتمان، مداہنت اور اس میں ڈنڈی مارنے کا نام اخلاق رکھ کے، سنجیدگی رکھ کے، نصیحت رکھ کے اصل توحید و سنت کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں، اور آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ مسئلہ میں کوئی نرمی نہیں ہو سکتی. مسئلہ توحید جیسے قرآن نے بیان کیا اس نہج پہ بیان کرو، اسی طرز پہ بیان کرو. ہاں تمہیں قولا لہو قولا لینا، یہ لینا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، زبردست بات کی. فرماتے ہیں لینن با دلیل بات کرو. لینن کا معنی یہ نہیں کہ دانت نکالو، لینا کا یہ معنی نہیں کہ کنجریوں کی طرح آگے ہنسنے لگ جاؤ، لینن کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسئلے کو بھی لین بنا دو. لینن کا معنی ہے دلیل سے گفتگو کرو، بات دلیل گفتگو کرو. تو اس لیے یہ تیسری بنیاد یاد رکھ لو کہ مسئلہ میں نرمی کرنا، مسئلہ میں کتمان کرنا، مسئلہ میں تلبیس کرنا، مسئلہ توحید میں مداہنت کرنا، یہ سنجیدگی نہیں، یہ اخلاق بھی نہیں، یہ سب سے بڑی دیوسیت، منافقت اور کفر کی شاخ ہے. چوتھی بات، آپ کے پاس قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، خالص کتاب و سنت. آپ لوگ حاملین کتاب و سنت ہیں. اس لیے مسئلہ میں نرمی کرنے کا نام اخلاق نہیں. البتہ اس دعوت کو، دعوت توحید کو مسئلہ کھل کے بیان کرو. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ 3 میدان ہیں، اور میں نے درس میں مفصل وضاحت کی، یاد دلا رہا ہوں. 3 میدان ہیں. ایک میدان دعوت ہے، اپنی دعوت میں آپ کے دل میں ہمدردی ہو، آپ کے دل میں درد ہو، اور اس نیت سے دعوت دو کہ اگلا آدمی میری بات سمجھے. تو میدان دعوت میں اگر آپ کو کوئی گالی بھی نکالتا ہے برداشت کرے، آپ کو کوئی فتوے لگاتا ہے برداشت کرے. تو مقام دعوت یہ دلائل کا میدان ہے. اپنی دعوت حکمت کے ساتھ، حکمت کیا ہے؟ الدلیل المحکم، البرہان الساطع. اور سب سے بڑی حکمت قرآن ہے، آپ توحید بیان کریں دلائل کے ساتھ اور حجت قاطعہ کے ساتھ، اور اس میں آپ حتی الامکان اگر کوئی گالیاں دے تب بھی کہو کہ مجھے گالیاں دے لے لیکن میرا مسئلہ سن لے، میرا مسئلہ سن لے. اگر آپ پہ کوئی کردار پہ حملہ کرے، آپ کی گفتار پہ حملہ کرے، تو آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ پیغام حق اس تک پہنچ جائے. تو اس معاملہ میں حکمت یہی ہے، بصیرت یہی ہے کہ مسئلے میں کمپرومائز نہ ہو، لیکن انداز ایسا رکھو کہ آپ کی دعوت اگلا آدمی سنے. ان کو گالیاں نکالنا تو آپ کی بات نہیں سنے گا، پہلے گالیاں نکالو گے تو وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ اس لیے اخلاق کا جہاں تقاضا ہے کہ دلائل، شواہد مخاطب کے ذہن کو مد نظر رکھ کے اس کو دلائل کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، یہ میدان دعوت ہے. دوسرا میدان تحریض ہے. تحریض کا میدان ہے کہ اپنوں میں توحید اور سنت کی غیرت، اپنوں میں توحید و سنت کا تسلط اور پختگی پیدا کرنا. تو وہ ہوتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال
اور یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تو یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب تحریض کا میدان ہو تو اس تحریض کے اندر نرمی نہیں چلتی، اس تحریض میں وغلظ علیہم، اور تحریض میں ہوتا ہے بل یجدوا فیکم غلظہ. تو اپنے مسلک میں آدمی ایسا پختہ ہو، اتنا مطمئن ہو اور اتنا مضبوط ہو، کسی بدعتی کا نہ جنازہ، نہ مشرک کا، نہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں، اور یہ چیزیں اس مسئلے کو بھی عام کرو. اور تحریض کے مقام پہ وہ نرمی نہیں ہوتی، وہاں سختی اخلاق ہے. بے شک. اور تیسرا میدان میدان مناظرہ ہے. تو میدان مناظرہ میں جادلہم باللتی ہی احسن بھی ذکر کیا، احسن با دلیل، بات مضبوط دلیل سے، اور ساتھ ایک آپ کو استثناء بھی دیا الا الذین ظلموا. اگر کوئی ظالم ہو، کوئی ضدی مشرک ہو اور زیادتی کرنے والا ہو، تو پھر قرآن نے آپ کو اجازت بھی دی کہ ترکی بترکی جواب. ہاں، پھر جیسا منہ ویسے جوتے، جیسا منہ ویسے اس کے ساتھ نمٹنا، یہ بھی صحیح ہے. تو اخلاق کے تینوں مقام یہ اخلاق کیے. پیغمبر کریم کا پورا اخلاق کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے. اخلاق کا جو لوگوں نے معنی سمجھا ہے، بعض نے سمجھا مسئلہ رلا ملا دینا، مداہنت کرنا اخلاق ہے، بعض نے کہا ہر بدعتی کے ساتھ سینہ ملانا اخلاق ہے، بعض نے یہ سمجھا بدعتی اور مشرکوں کے جنازے ٹھوکنا یہ اخلاق ہے. تو یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے اپنی دعوت مؤثر انداز میں اگلے تک پہنچاؤ اور بہترین انداز میں پہنچاؤ، دلائل کے ساتھ پہنچاؤ، اور تحریض کے مقام پہ سختی ہوگی. مناظرہ مخاطب کے مطابق ہوگا، مخاطب جتنا سنجیدہ ہے آپ بھی سنجیدہ رہیں، اور اگر مخاطب ظالمین میں سے ہے تو پھر آپ بھی ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں، اس کو اس کے لہجے میں جواب دینا یہ بالکل صحیح ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے، پانچویں بات میں نے یہ عرض کی کہ میدان دعوت کا بھی فرق کرو، میدان تحریض کا بھی فرق کرو، اور میدان مناظرہ کا بھی فرق کرو. جو تینوں چیزوں کا فرق کرو. دعوت آپ کی بہترین انداز میں ہونی چاہیے، مؤثر طریقے پہ ہونی چاہیے، اور وہ تب ہوگی کہ دلائل سے مزین ہو، ذاتیات کو ہٹ نہ بنایا جائے، اور دلائل کے ساتھ اس دعوت کو اچھے طریقے سے آگے لے کے پہنچایا جائے. تو یہ میدان دعوت کا اخلاق ہے. باقی آپ سارا پڑھ چکے ہیں، اس کی میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. جہاں مقام قرآن کا آیا میں نے پوری وضاحت سے آپ کو سمجھا دیا کہ تینوں میدان الگ الگ ہیں. بعض حضرات جو ہیں وہ فرق نہیں کرتے، تو وہ بیچارے خود شبہوں کا شکار بن جاتی ہے. اگلی بات ذرا سمجھے، نمبر 6، آپ میں جو علماء کرام ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ درس قرآن کو اپنا مشن بنائیں. جہاں جائیں قرآن پاک کا درس اور مسئلہ الہ. قرآن ہے ہی سارا مسئلہ الہ پر، قرآن مقدس کا پورا موضوع ہی مسئلہ الہ ہے. تو آپ کا عنوان درس قرآن، اس کو آپ اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دو بیٹھے ہیں، چار بیٹھے ہیں، ایک آدمی ہو تب بھی. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے طالب علم نہ ملے تو میں کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو قرآن سمجھاتا ہوں، اپنے آپ کو درس دیتا ہوں. طالب علم اگر مجھے نہ ملے تو میں کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو قرآن کا درس دیتا ہوں، کیونکہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو پکا رکھنے والی کتاب ہے. یہدی الی الرشد
یہی وہ مرشد ہے۔ مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مراقبے کرائے۔ مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استنجا سکھائے۔ مرشد کا معنی ہوتا ہے توحید پہ پکا کر دے۔ مرشد قرآن ہے جو توحید پہ مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ تو علماء حضرات سے میری گزارش ہے، آپ کثیر تعداد میں اللہ کے فضل سے تشریف لائے، آپ یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کا درس دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو طالب علم نہ ملیں تو آپ کمرے میں بیٹھ کے قرآن اپنے آپ کو سمجھائیں، قرآن کے ساتھ پکی جاری لگائیں۔ یہی ہدایت کا برکت ہے، یہی ایمان کا ماخذ ہے۔ اور قرآن مقدس کے سارے مسائل بیان کریں، لیکن قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن کا جو پورا مرکزی مضمون ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، وہ کیا ہے؟ مسئلہ الہ۔ مسئلہ الہ تو آپ کا عنوان ہونا چاہیے مسئلہ الہ، لیکن مسئلہ الہ کون سا جو قرآن نے بیان کیا؟ مسئلہ الہ کون سا جو قرآن نے بیان کیا؟ قرآن نے جہاں مسئلہ الہ بیان کیا اس کی بنیاد سما اور حیات کو رکھے۔ کئی مولوی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ الہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے، مسئلہ سما حیات نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نے جہاں مسئلہ الہ بیان کیا تو آپ نے قرآن دیکھا، اس کی بنیاد کیا رکھی؟ مسئلہ سما اور بولو نہیں رکھی۔ آیت الکرسی میں مسئلہ الہ ہے تو کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اور جہاں ذکر کیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد۔ تو مسئلہ الہ آیا، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں الہ نہیں۔ هو الحی، وہ زندہ ہے وہی الہ ہے، وہ مردے ہیں سنتے نہیں۔ هو السمیع، وہ سمیع ہے وہی الہ ہے، وہ زندہ ہے وہی سمیع ہے، وہی الہ ہے۔ تو پورے قرآن کا مقصد وہ مسئلہ الہ ہے۔ تو علماء کرام اسی مسئلہ کو اپنا مشن بنائیں، مسئلہ الہ کو مشن بنائیں۔ ہر جگہ پہ مسئلہ الہ، کلاسوں میں مسئلہ الہ، تدریس میں مسئلہ الہ، درسوں میں مسئلہ الہ۔ اگر مسئلہ الہ کو آپ اپنا مشن بنائیں تو انشاءاللہ العزیز نہ شرک رہے گا نہ بدعت رہے گی۔ ساتویں گزارش یہ ہے، اچھا جو طلباء کرام میں آپ جو ابھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے گزارش، ذرا توجہ سے سنیں، آپ جن مدارس میں پڑھتی ہیں آپ کا میدان دعوت الجھنا نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اپنے اساتذہ سے الجھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کا ضمیر نہیں مانتا، کوئی ایسی جگہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہاں بدعت ہوتی ہے فلاں، تو پھر بدعتی کے پاس پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور آپ جب چلے گئے مدارس میں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اساتذہ سے بالکل نہیں الجھنا،
بالکل نہیں الجھنا اور نہ طلباء سے الجھنا ہے۔ ہاں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پورے طریقے سے جو مسئلہ آپ نے سمجھا ہے وہی مسئلہ ان کے سامنے اچھے طریقے سے بیان کریں، اور ساتھیوں کو جیسے ہمارے اس درس سے منع کرنے والے ہمارے مہربان ہیں کہ ادھر نہیں جانا، تو آپ کے لیے دعوت کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ طلباء کو دعوت دیں۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو پھر آپ پر حق ہے کہ آپ طلباء کو درس کی دعوت بھی دیں اور اچھے طریقے پر جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا تکرار بھی جاری رکھیں، روزانہ اس کا تکرار کریں، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ تکرار کریں، کسی ساتھی کو پکڑ لیں، اس کو بٹھائیں، اس کو کہیں یار میں نے یہ اس طرح پڑھا ہے، آپ بھی ذرا سنیں، میں آپ کا سنتا ہوں۔ آپ تو اچھے ماحول میں، اچھے اخلاق میں جو طلباء کرام ہیں آپ ان کو دعوت بھی دیں اور ان کے ساتھ تکرار بھی کریں۔ ایک آدمی کو پکڑ لیں، روزانہ ایک رکوع کا تکرار کر لیں، اور مسائل پر تبادلہ خیال بھی ہو۔ تو آپ جب تک پڑھ رہے ہیں آپ کو الجھنے کے، آپ الجھیں گے تو لوگوں کو اور موقع ملے گا مشن کی مخالفت کا اور بدنام کرنے کا، اور پھر وہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی یہ بد اخلاقی سیکھ کے آئے، فلاں سیکھ کے آئے، فلاں سیکھ کے آئے۔ تو طلباء کرام سے میری گزارش ہے کہ بجائے الجھنے کے آپ اپنا مسئلہ اچھے طریقے سے دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیں اور ان ساتھیوں کو درس کی دعوت دیں۔ اور یہ جو طلباء حضرات ہیں، بعد یہ شکایتیں بھی آتی ہیں، وہ مدارس میں پڑھنے جاتے ہیں اور پھر ان مولویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور الگ تو یہ بڑی بے حیائی ہے۔ کہتے ہیں کیوں بھائی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، سبق ان سے پڑھنا کس طرح جائز ہو گیا؟ نماز ان کے پیچھے نہیں ہے تو سبق کیوں پڑھ رہے ہو؟ صرف نماز میں وہ بنتی ہیں، سبق پڑھانے میں وہ سنی بن جاتی ہیں، متبع سنت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ طریقہ چھوڑ دیں، سبق وہاں پڑھیں جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہو، اور جب آپ سبق پڑھ رہے ہیں تو پھر اساتذہ سے جنگ نہ کریں۔ جس کو استاد بنایا اس کے ساتھ بھی لڑنا کیا، اس کے ساتھ الجھنا کیا؟ ہاں اس کو اگر مسئلہ سمجھ نہیں، جب اسے پتہ نہیں، مدرس ہوتے ہیں بیچارے، اکثر مطالعہ بھی نہیں ہوتا تو کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کو پورے استادی شاگردی کے ماحول میں رہ کے اچھے انداز میں آپ بجائے کلاس میں الجھنے کے یا اس کے خلاف پوری مہم چلانے کے، آپ اچھے انداز میں استاد کے سامنے طالب علم بن کے وہ مسئلہ رکھیں۔ ممکن ہے اگر وہ صلیبی نہ ہوا تو وہ انشاءاللہ توجہ بھی کرے گا جو منیب ہوگا، اور وہ مطالعہ کر کے وہ ضد نہیں کرے گا۔ اور جو البتہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بدعتی چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو کمپرومائز کسی طریقے ہو نہیں سکتا۔ تو طلباء کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب تک آپ طالب علم ہیں تو آپ اس پہ عمل، آپ کی دعوت یہی ہے، ایک خود مضبوط رہیں، اچھے طریقے سے پڑھیں۔ آپ کو کوئی اشکال پیش آ رہا ہے آپ مرکز میں تشریف لائیں، آپ کو کہیں الجھن پیش آ رہی ہے، پورا سال آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ یہاں پر آئیں، کوئی شبہ ہے، اشکال ہے، یہ آپ کا گھر ہے اور ہم خوش ہوں گے آپ کی آمد پہ۔ اور آپ کو یہاں پر یہ نہ ہو کہ کوئی سامری آپ کو ٹکرے اور پھر وہ سامری کی باتیں سن کے آپ وہ سارا کچھ گیا۔ آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی شبہ ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے مرکز میں تشریف لائیں، اور اچھے طریقے سے آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے طالب علم آپ کو دیکھ کے متاثر ہوں، اور دوسرے طالب علموں کو سمجھ آئے کہ یار کوئی دورہ تفسیر بھی ہوتا ہے، کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور علمی فائدہ یہ تب ہوگا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے اور آپ کا رویہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ وہاں دوسرے مدارس میں جا کے جھگڑنا شروع کر دیں گے، کبھی استاد کے ساتھ جھگڑا، کبھی طالب علم کے ساتھ لڑائی، تو اس سے ہمارے اس مشن کو نقصان ہوگا اور اس سے ہماری اس دعوت کو نقصان ہوگا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دعوت کو نقصان ہوگا۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے ساتھ جو دورہ حدیث کر چکے ہیں ان کو تو میں ضرور مشورہ دوں گا، جو نئے نئے فضلاء ہیں، کہ ایک دفعہ جہاں پر بھی دورہ حدیث میں شرکت کریں۔ ایک سال زیادہ لگائیں، زیادہ لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کے پاس ٹائم ہے اور جو فارغ التحصیل ہو چکی ہے تو وہ اگر مجھے ایک سال دے دیں تو انشاءاللہ اس سال کا ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ کے فضل سے 8 سالوں میں نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو جیسے قرآن میں مہارت کا ذوق ہے نا آپ کا، آپ کو حدیث میں بھی مہارت کا ذوق ہونا چاہیے، حدیث کو صحیح سمجھنا چاہیے اور پوری محنت کے ساتھ۔ ہم نے اللہ کے فضل سے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تدریس حدیث میں طرز ہے اس کے احیاء کا قصد اور ارادہ کیا ہے، ہم اسی کا احیاء کریں گے کہ حضرت جس طرح حدیث مکمل احادیث جمع کر کے پھر آپ نے دورہ تفسیر میں بھی بعض مثالیں دیکھ لی ہیں، تو جو حضرت کا طرز تدریس حدیث ہے اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کریں گے۔ اور فضلاء طالب علم، جو طالب علم مختلف مدارس سے آئے ہیں، اگر وہاں دورہ حدیث ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے اور ان کے اساتذہ ان کو اجازت نہیں دے رہے، اساتذہ کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس پڑھیں، تو وہ بے شک وہاں پڑھیں، ان کو میں دعوت نہیں دے رہا۔ اسی طرح ہمارا مرکز پنج پیر ہے، جو وہاں دورہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھیں، ہم ان کو بالکل کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ لازمی پڑھیں۔ لیکن اگر مرکز میں بھی نہیں اور اس طرح کے کوئی مدارس بھی نہیں ہیں تو پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ دورہ حدیث کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کا انشاءاللہ اکرام بھی ہوگا اور آپ 1 سال لگائیں گے، پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ فہم حدیث کس چیز کا نام ہے اور حدیث کیسے حل کی جاتی ہے اور کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ اور ہمارا جو دورہ حدیث ہے اس میں ہر باطل فرقوں کا جو استدلال ہے، پرویزیوں منکرین حدیث کے جو حدیث پہ اعتراضات ہیں، روافض کے جو اعتراضات ہیں، اور جتنے بھی باطل فرقے وہ اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ سب کا ہم الحمدللہ پوری بحث کر کے اور پوری تحقیق سے جواب دیتے ہیں۔ 2 مشکات اور دورہ حدیث کے طلباء جو اساتذہ، اگر آپ کسی مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پڑھیں، ان کو میں دعوت نہیں دے رہا۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے وہ مدرسہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کہیں اور جانا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ مشکات کے لیے بھی اور دورہ حدیث کے لیے بھی آپ یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ جو ساتھی مسائل کا ذوق رکھتے ہیں اور مناظرہ اور گفتگو کا، تو آپ نے 2 مہینے آپ نے دیکھا ٹائم کم ہوتا ہے، اور وہ میں سب سے زیادہ آپ کی رعایت کرتا ہوں کہ آپ تنگ نہ آ جائیں، ورنہ یہ 2 مہینے اب مسائل بھی چلتے ہیں اور تفسیر بھی چلتی ہے، تفسیر میں بھی مسائل چلتے ہیں، ادھر بھی مسائل چلتے ہیں۔ تو جو آپ میں ذوق رکھنے والے ساتھی ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اب ان کا ٹائم ختم نہیں ہو گیا، شروع ہو رہا ہے۔ دوران سال کسی جمعرات کو جہاں تشریف لائیں، اور کوئی مسائل جو ساتھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ساتھی ہیں مہینے کے بعد جہاں آتے ہیں، میں ان کو ایک مسئلہ دے دیتا ہوں کہ اس مسئلے پہ اس عنوان پہ فلاں فلاں کتابوں سے تیاری کرو، تو وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، پھر جو ان کے شبہات سوال جواب ہوتے ہیں وہ پھر لے کے آتے ہیں۔ تو عام میں بھی جو حضرات مسائل پہ تیاری کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے، میں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک دورہ پڑھا ہوں، دورہ تفسیر وہ مکمل نہیں تھا، عوامی میں سبا تھی اور مسائل تھے، پورا دورہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد 15-16 سال تک حضرت کے ساتھ ہمارا یہ ربط رہا
ہر مسئلے پہ تیاری کرنا، پھر تبادلہ خیال کرنا، تو یہ ایک طریقہ ہے تیاری کا کہ آپ میں جو طلباء ذوق رکھتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بنائیں ایک ایک مسئلے پہ، تو وہ مہینے کے بعد تشریف لے آ سکتے ہیں، 2 مہینوں میں آ سکتے ہیں، تو ان کو ان کے مزاج کے مطابق میں ترتیب بتا دوں گا، تو وہ ان مسائل پہ بھرپور طریقے پر تیاری کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تو ہم صرف آپ کو بنیاد بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلے کی بنیاد یہ ہے، اور موٹی موٹی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اگر ایک مسئلہ بھی تفصیلاً بیان ہو تو وہ کم از کم 10-12 دن لگ جائیں گے اس کے مکمل بیان کرنے میں۔ تو بہرحال یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ایک پوری تحریک بنے، جس طرح ایک تحریک کا حق ہے پورے تسلب کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ توحید و سنت کے مشن کے لیے ایک تحریک بنے اور ہر جگہ پہ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرے، مسئلہ الہ بیان کرے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے جو مخالف اہل بدعت یا یہ لوگ ہیں، ان کی ایک اور بڑی تحریک یہ بھی ہے کہ اب آپ گھر جائیں گے تو آپ ذرا جائزہ لے لینا، یہ ہر جگہ سے طلباء آپ کے اغوا کرتے ہیں، ہر علاقے سے طلباء اغوا کر کے تو وہ لے جاتے ہیں اپنے مدارس میں۔ اب ایک جگہ سے ایک طالب علم بھی چلا گیا ان کے مدارس میں، وہ جب خراب ہو کے آیا تو پورے محلہ کے لیے وہ خرابی کافی ہے، اور آپ کے طالب علم کو خراب کر رہے ہیں مختلف بہانوں سے۔ آپ اس کے مقابل آپ نے کام کرنا ہے، آپ جائیں ہر جگہ پہ طلباء کو تیار کریں اور اپنے نظریاتی مدارس میں بھیجیں، اپنے نظریاتی مدارس رابطہ رکھیں محلے کے علماء کے ساتھ اور قراء کے ساتھ، اور جو طالب علم پڑھنا چاہ رہا ہو اس کی آپ نگرانی کریں اپنے علاقے میں۔ اور جو ہمارے اشاعہ و توحید کے نظریاتی مراکز ہیں، ایک تو وہ مراکز ہیں جو نظریے کو ختم کر رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ نظریاتی مراکز ہیں، تو آپ یہ پوری محنت کریں کہ ان طلباء کو آپ اپنے نظریاتی مراکز میں داخل کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اہم کام ہے، اس پہ پوری محنت کرو۔ دیکھو ہر باطل محنت کر رہا ہے، ہر مشرک بدعتی محنت کر رہا ہے، لیکن تم محنت کے بعد میں بہت کمزور ہو، سب سے زیادہ محنت کرو۔ اگر آپ ان چند چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ مشن توحید و سنت اور ہمارا یہ قاد یہ پوری ایک اسی نہج پہ چلے گا جس طرح ہمارے اکابرین نے چلایا ہے، اسی سطح پہ چلے گا۔ باقی آپ سے گزارش یہ بھی میں کروں گا کہ آپ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کا دور تفسیر سنیں۔ ابھی اس سال آپ کو موقع ملے گا، ان دونوں کا دورہ تفسیر ریکارڈ موجود ہے، تو آپ ان دونوں بزرگوں کا دورہ تفسیر سنیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اکابر کی طرز کیا ہے ان حضرات۔ کیونکہ آج کل آ گیا نا سارا فارمی پروگرام، آج کل کام فارمی ہو گیا، تو دھوکہ یہ دے رہے ہیں کہ اکابر اسی طرح ہماری طرح فارمی تھے، یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو آپ ان دو بزرگوں کا دورہ تفسیر سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر کا منہج کیا تھا اور ان کی طرز کیا تھی۔ یہ چند باتیں میں نے کر دی ہیں۔ اب جن لوگوں نے ہمارے اس مرکز کے ساتھ تعاون کیا ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعا کریں، اللہ ان کی بھی یہ محنت اور کوشش مقبول اور منظور کرے۔ میں نے آپ کے سامنے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ آپ تک صحیح بات پہنچاؤں۔ آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور تنہائیوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔
اور آخرت کا اجر، یہ اللہ آخرت کا ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ اس غلطی کو معاف کرے، جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ اس کوتاہی کو معاف کرے، اور اللہ تمام نظریاتی مدارس کی حفاظت کرے، اللہ تمام نظریاتی علماء ربانیین ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس توحید و سنت کے اس تحریک کو اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال کرے، اور ہمارا یہ پیغام حق پوری دنیا تک اللہ پہنچا دے۔ یہ ان باتوں کی دعا کرنی۔ ایک ہوتی ہے رسمی دعا، جس میں کسی کو ڈرائیور بنا کے دعا کرائی جاتی ہے، تو ہم چونکہ رسمی چیزوں کے قائل نہیں ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تنہائیوں میں یہ دعا مانگیں، ہر وقت دعا مانگے، اور اپنی اپنی دعا مانگے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا کریں، اور دعا اسی مسنون طریقے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہمارا پڑھانا، آپ کا اتنا بڑا وقت دینا، آپ کی یہ قربانی اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ ہمارے معاملین ہیں جس طرح بھی انہوں نے معاملت کی، اللہ ان کے اس تعامل کو ان کی آخرت کا ذریعہ بنائے۔ جو حضرات بھی جس طرح بھی کسی نے مرکز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حصہ ڈالا، اللہ سب کے لیے اس کو آخرت کا اجر اور ذخیرہ بنا دے۔ اب اس کے بعد آپ کی چھٹی ہوگی۔ سندیں کدھر ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سندیں ہیں بہت زیادہ، سندیں اگر کچھ کم ہوتی تو میں خود یہاں بیٹھتا ہے، سندیں ہیں بہت زیادہ۔ ہاں جی، آدھا گھنٹے بس ادھر بیٹھ کے لے لیں گے، حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ 2 مہینے محنت آپ نے، چلو ترتیب پھر بنا لو، میں خود دیتا ہوں سب۔ یہ سائڈ یہ جگہ خالی کرے، اور سارے علماء کرام شیخ